بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ آپ کو بہت ہی اندر کی خبریں کچھ دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ اندر کی خبریں سیکرٹ نہیں ہیں، یہ اوپن ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ صرف اس کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے ہونے کیا جا رہا ہے اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا معاملات ہیں۔ خبریں خطرناک ہیں تھوڑی سی۔ شروعات کریں گے۔ بہت دیر آئے مگر درست آئے، بالآخر سپریم کورٹ کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے، اور آج ہی درج کیا جائے، کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ تقریباً 1.5 مہینہ گزر چکا ہے اس بات کو، اس واقعے کو، کہ جہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اب جب سپریم کورٹ نے ایکشن لے ہی لیا ہے تو اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا اب کچھ نہ کچھ رزلٹ ضرور نکلے گا۔ تو اب جو آنے والے دن ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہونے والا کیا ہے۔ تو آنے والے دن میں یہ دیکھیے گا کہ ملک سے جا کون رہا ہے، بس اس پہ نظر رکھ لیجئے گا، آپ کو جواب ملنا خود ہی شروع ہو جائے گا۔ میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو خود ہی ایکشنز اور جو حرکات و سکنات ہیں وہ ظاہر کریں گے کہ کون کون جو ہے اس شکنجے میں آ سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہ تو مقدمے کی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں، نہ ہی جو اس کی جو تفتیش ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے، نہ ہی جو اس کے اندر میڈیکل رپورٹ ہے وہ ٹھیک ہے۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے، مطلب یہ ہوا کہ کوئی پیچھے تھا جو ٹھیک ہونے نہیں دے رہا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے، اور اب ہم امید کرتے ہیں۔ ویسے ہی ازراہ تفنن اگر ہم بات کریں کہ اگر اتنا بڑے قتل کا مقدمہ 1.5 مہینے کے بعد کٹتا ہے، تو اگر فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر ہم ہوتے تو ہمارا تو برسی کے بعد چانسز تھے کہ کوئی مقدمہ ہی درج ہوتا۔ یہاں پر ایف آئی آر کٹنا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس ملک میں۔ بہرحال ہم آگے بات کر لیتے ہیں، اور وہ صورتحال یہ ہے کہ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے پاکستانی معیشت کے حوالے سے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ اگر ہم پچھلے سپٹمبر اکتوبر کی بات کریں تو ہمارے بینکس کے اندر تقریباً 20 ارب ڈالر تھے۔ یہ اس میں تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، تو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور آج ہمارے پاس 7.5 ارب ڈالر ہیں، مگر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 3 ارب رکھوائے ہوئے ہیں قطر نے، دبئی نے، سعودی عرب نے، چائنا نے۔ تو اگر اس اماؤنٹ کو میں نکال دوں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کے اوپر میں الفاظ اپنے نہیں دے رہا آپ کو، کیونکہ ہم برے بن جائیں گے، لہٰذا آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 7.5 ارب دکھائے جا رہے ہیں، مگر وہ میرے 20 ارب کدھر گئے، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی عظیم شخصیت جو اس حوالے سے جانتی ہے، سمجھتی ہے، ان کے الفاظ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ، کیونکہ وہ ماہر ہیں، ان کے الفاظوں کی اہمیت ہے، یہ میں آپ کے سامنے نظر کر رہا ہوں، سن لیجئے۔ نہیں، وہ تو ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں، حالات بہت ہی خراب ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خراب کیے گئے ہیں۔ لفظ میرے الفاظ پہ غور کریں، کیے گئے ہیں۔ یہ سپٹمبر 21 میں جب سے یہ رجیم چینج کا آغاز ہوا تھا، تو جیسا کہ فاروق سلیم نے کہا کہ یہ تقریباً 19.253 بلین ڈالر ریزرو تھا، 19.253 بلین کا یہ ریزرو تھا اینڈ آف سپٹمبر، اور وہیں سے یہ رجیم چینج کے آپریشن تقریباً شروع ہوئی تھی۔ اور جب فروری کا اینڈ ہوتا ہے تو اس وقت یہ گر کر تقریباً 3 بلین ڈالر، ہم نے ایک مہینے میں 3 بلین ڈالر لوز کر دیا، اور 16.3 بلین پہ آ گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ شروع ہوا تو 5 بلین ڈالر اور ضائع کر دیے ہم نے، 16 سے ہم 11 بلین پہ آ گئے۔ صرف جب یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس، میں اس مہینے کی بات کر رہا ہوں، وی لاسٹ 5 بلین ڈالر آف ریزرو۔ اسی طریقے سے آج جو ہے وہ تقریباً 7.5 بلین ڈالر کے قریب ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا ہے سے لے کر آج تک ہم نے کوئی 11.8 بلین ڈالر، یعنی تقریباً 12 بلین ڈالر کا ریزرو ہم نے ضائع کیا ہے۔ تو یہ ایک کاسٹ ہے رجیم چینج آپریشن کا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس رجیم چینج آپریشن سے کتنا ملک کو نقصان ہوا، تو میں صرف ایک نقصان ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ نے سن لیا ڈاکٹر اشفاق حسین خان کی گفتگو کو، جنہوں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور آپ کے رجیم چینج کی قیمت جو ہے
وہ 12 ارب ڈالر طے ہوئی تھی جو آپ نے بھری ہے. اوکے، اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے سلسلے کو ہم یہاں نہیں روک سکتے کیونکہ ہم نے اس کی مکمل ایک تباہی کی بات کرنی ہے. تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ اپنے نقطے کو اٹھانا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، لیکن جس طریقے سے ان کو روکا گیا تو یہاں پر یقیناً جو ہے ایک صورتحال پیدا ہوئی. اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو کچھ دکھاؤں تو آپ کو یہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے. یہ وابڈا میں ڈکٹیٹ کرے گی آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر، وہ بتائیں گے کہ ہم آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. میں کمال کی بات ہے، عقل سے پیدل آدمی نے موقع ہی نہیں دیا، اس نے مجھے ٹوکنا شروع کر دیا. انتہا یہ تھی کہ اس کے گارڈوں کا رویہ، اب انہوں نے مجھ پہ اٹیک کیا. مطلب ایک وزیر اعظم کو نے اپنی عزت میں نے وہاں پہ بچائی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہماری ٹیریٹری کے اندر یہ چیزیں کرے گا وہ، تو یہ پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے؟ جو پاکستان کو کمزور کرے گا اس کو وہ میں بالکل میرے لیے قابل برداشت نہیں. میرپور کے لیے ایک ٹافی اور ایک ریوڑی ایک لالی پاپ 10 میگا واٹ دے رہا ہے، داسو کے لیے کہتے ہیں وہ جرگا ہوئے لوگ احتجاج کر رہے تھے. یہ آپ نے ان کی شکایت بھی سن لی اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بیٹھ جائیں آرام سے، آپ سے بات کرتے ہیں. یہ رویہ تھا ہمارا. اس میں جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے شہباز شریف کی تقریر کے دوران اپنی نشست پر کھڑے ہوئے اور کشمیر پر پاکستان کے کمزور موقف پر احتجاج ریکارڈ کروایا. اس تقریب کے بعد پہلے منگلا میں ان کی گاڑی کو روکا گیا اور آج اسلام آباد میں ان کے کاروبار سینچوریس مال کو سیل کر دیا گیا. یعنی کہ جس طریقے سے یہ ایک ٹویٹ میں نے پڑھا، مجھے اس میں الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ اچھا لگا. اس میں یہ تھا کہ سینچوریس مال کا سیل ہونا بنتا ہی تھا. تنویر الیاس کو معلوم ہونا چاہیے کہ عظیم سلطنت پاکستان کے اور اربوں دلوں کی دھڑکن ملت اسلامیہ کے عظیم کرشماتی رہنما جناب شہباز شریف کی شان اقدس میں گستاخی کی کم سے کم سزا مال سے منسلک مزدوروں اور ہزاروں مزدوروں کی 2 وقت کی روٹی روکنا جو ہے وہ طے کر لیا گیا تھا اور وہ کر دی گئی ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے. اور اگر میں دیکھتا ہوں اس پورے درمیان میں حالات اس طرف اگلی ویڈیو میں بات کروں گا میں کچھ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ملک اس ٹائم سنبھال کون رہا ہے. یہ میں نے تصویر دیکھی تو مجھے بہت سارے دماغ میں سوالات آئے. میں نے 29 میڈل گلے میں لٹکائے لڑکوں کو دیکھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، سنا اور گفتگو سنی. اس طرح اشفاق صاحب بول رہے تھے، تمام لوگ بول رہے تھے. یہ تمام لوگ جتنے لوگوں سے ملا، میں نے بات کی، جن کو میں جانتا ہوں، وہ سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ محترمہ دیکھیے اکیلے پاکستان کا اجلاس چلا رہی ہیں، انتہائی ایمانداری سے کام کر رہی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو ان کے ٹیبل پر رکھے ہوئے سکیچز ہیں یہ ایڈیٹنگ ہوگا، میرے حساب سے ایڈیٹنگ ہوگا، کیونکہ یہ کم از کم اتنی بدتمیزی تو نہیں کر رہی ہوں گی کہ یہ وہاں پر بیٹھ کے تصویریں بنا رہی ہوگی. ایڈیٹنگ ہوگا، لیکن کچھ بھی ہے، پیپرز بھی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کس کے ہاتھ میں ہے آج. یہ دیکھیے کون چلا رہا ہے، کیا فیصلے کر رہا ہوگا. اور ان کی سوچ کے بارے میں مجھے آپ کے ساتھ کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کی تھنک ٹینک، آپ کی عقل کہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اندر بیٹھا ہوا کون پاکستان کے فیصلہ کر رہا ہے. کشمیر کے ساتھ اگر یہ رویہ ہوگا تو میں اپنے چینل کے توسط سے اپنے کشمیری بھائیوں سے ایک بات صرف کہوں گا کہ جو رویہ آپ کے ساتھ ہوا، سینچوریس مال کو بند کیا گیا، انشاءاللہ کھل جائے گا، احتجاج کریں گے، پورا زور لگائیں گے، کھلے گا. مسٹیریس کے اوپر کہتے ہیں مسٹیریس ایکٹیویٹی ہے یہ، جو پوری سرار ایکٹیویٹی کے اوپر نہیں بند ہوگا انشاءاللہ. ہزاروں لوگوں کی یہ روزی ہے، اسے کھلوا کر عوام کی جو بھی وہاں پر روزی لگی ہوئی ہے ان کو تحفظ دلوائیں گے انشاءاللہ. کشمیری عوام سے درخواست یہ ہے کہ یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، یہ جو ٹافی اور ریوڑی کی بات ہو رہی ہے، یہ اس حکومت کی حد تک آپ سے روک دیجیے گا. پاکستان کا موقف یہ نہیں ہے، پاکستانی عوام کا موقف نہیں ہے. ہمارے دل دھڑکتے ہیں کشمیر کے ساتھ، خدا کے لیے اس کے ساتھ مت ملائیے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بالکل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے جو وہ ہیں دماغ اور ہمارے ذہن، ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اس کو الگ مت سمجھیے گا. یہ ایک آپریشن ہے جو چل رہا ہے، اس کو ختم ہونا ہی ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. جو بھی ہوگا عوام کا فیصلہ ہی مانا جائے گا. عوام جو ہے وہ خلق خدا ہے. اچھا، یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رہے گی. پی ٹی آئی قیادت کے خلاف درخواستیں نپٹا دی گئیں. اب صورتحال کیا ہوگی؟ صورتحال یہ ہوگی کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے یا جس کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کروائے.
اور اس کے اندر اس کی ذمہ داری یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو ایسے ہونا چاہیے کہ تمام ہی پارٹیز اس کو قبول کریں۔ اگر کسی بھی دور میں اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا کسی کو بھی اعتراض ہو کہ جی جو اس ٹائم امپائر ہے ہمیں اس پہ اعتراض ہے، تو اس کو بدلنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس ٹائم جو صورتحال ہے، جس ٹائم جو لیڈ کر رہا ہے چیئرمین، اس کے اوپر ایک پی ٹی آئی ایک جماعت تو ہے، اسے آپ کو جماعت تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہاں پر تو ہم یہ رپورٹ کرنے والے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر کہ آپ اس کو نااہل کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کو اوپر یہ جو کام ہو رہا ہے ابھی جو خبر ہے اس کے اندر آپ ان کو نااہل کرنے جا رہے ہیں، ان کو چیئرمین شپ سے ہٹانے جا رہے ہیں، ان کی پارٹی کی عادت چھیننے جا رہے ہیں۔ یہ پہلے سے پتا ہے، سینچوریس کا پہلے سے پتا تھا، ان باتوں کا پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اپنے پاس سیو کر لیں، اگر یہ کارروائی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہوگا یہ کہ عمران خان اپنی پارٹی کی عادت سے نااہل ہو جائیں گے، سمپل سی بات ہے۔ تو یہ پہلے سے پتا ہے ہم کو، تو خدا کے لیے ایسے فیصلے مت کریں، اس کا پہلے سے پتا ہو۔ اور یہ ویڈیو جو ہے آج جو بن رہی ہے تقریباً 6 تاریخ کو، تو اس کو اپنے پاس سیو کر لیں، اس کا فیصلہ اس ٹائم چلا لیجئے گا اپنے پاس، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، اپنے اس کلپ کو اپنے ہر جگہ پر، کہ یہ آپ کو الاؤ ہے۔ میری کوئی ویڈیو کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مجھ سے پوچھ کے لگائیں گے، جہاں مرضی لگا دیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن لوگوں تک جو ہے سچ پہنچنا چاہیے۔ ہمارا مقصد کسی کو ہٹ کرنا نہیں ہے، کوئی کمیونٹی کو نہیں ہے، آپ چڑھائیں اس کے اوپر۔ آپ کو میں پہلے سے بتا رہا ہوں اس کا فیصلہ یہ ہوگا، آپ کی میں علم میں لے آیا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ تفصیل سے۔ اللہ حافظ۔